بلال صاحب ایک چیز بتائیے کہ جب آپ کی پروڈکٹ جو چھوٹا فارمر ہے, میڈیم سائز فارمر, اس کی پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے, وہ بیچارہ لیے مارکیٹ میں پھرتا ہے, کبھی اس سے ریٹ لگوا رہا ہے, کبھی اس سے ریٹ لگوا رہا ہے, اس کو پروڈکٹ کاشت کرتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ پروڈکٹ تیار ہو تو اس کو اس کا اچھا ریٹ مل سکے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے. ہاں جی بالکل, اس میں دونوں سائڈ پر جو ہے وہ تھوڑے بہت لوپ ہولز ہیں. فارمر سائڈ پر بھی ہوتی ہے کوتاہی, اور بدقسمتی سے تھوڑا سا ہماری جو ہے وہ مینجمنٹ سمجھ لیں اس سائڈ پر بھی ہے. کاشتکار بعض دفعہ ڈیفرنٹ سبزیاں بھی لگاتا ہے, مختلف کراپس بھی لگاتا ہے, لیکن پھر بھی ریٹ نہیں لے پاتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈائریکٹ جو رسائی ہے نا مارکیٹ تک وہ نہیں ہے. اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے تو آگے اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلا تو کوئی ایسا انیشیٹو ہونا چاہیے جہاں پر کاشتکار کو بالکل فری جو ہے وہ رسائی ہو, وہ بلا جھجک جائے اپنی پروڈکٹ خود جو ہے وہ وہاں پہ مارکیٹ کر سکے. اور دوسری سائڈ پر یہ ہے کہ کاشتکار کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے 15 دن بعد یا ہفتے بعد پانی لگانا پڑے, 1 یا 2 دفعہ کھاد ڈالنی پڑے, اور باقی ٹائم جو ہے وہ بے شک وہ ایکٹیویٹیز اس کے کام کی ہوں یا نہ ہوں. میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ وہ اڈوں پر بیٹھے ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھے ہیں, گپ شپ میں ادھر ادھر ٹائم ضائع کر دیتے. تو اب وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ نے گندم کے 1 ایکڑ لگایا اور اینڈ پہ آپ کو اس میں بھی لاس آ گیا, تو 6 مہینے تو آپ کے گئے. اب ایسی فصل آپ نے لگانی ہے جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو. مثلا میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پودینہ لگاتے ہیں, حاصل پور والی سائڈ پر بہت بڑا اس کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے, تو اس سے وہ لاکھوں کما رہے ہیں. کچھ لوگ آف سیزن میں لوسن چلاتے رہتے ہیں, اسے مینج کرتے ہیں, تو اس سے پیسہ کما رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ چھوٹی چھوٹی نئی جو فصلیں ان کو تھوڑے رقبے پر ٹرائی کریں. بعض دفعہ لاس بھی ہو جاتا ہے, ٹرائی ضرور کریں اور ان میں ایکسپرٹیز حاصل کر کے تو آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ پروفٹ کما سکتے ہیں. اگر روایتی رہیں گے کہ وہی گندم, پھر اس کے بعد کپاس, یا گندم کے بعد دھان, تو یہ وہ فصلیں ہیں جو ہر جگہ پر سرپلس میں ہیں, دوسرے ممالک میں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور ان کی اگر کوئی ایکسپورٹ کا آپشن آتا ہے تو ریٹ اچھا لگ جاتا ہے, ادروائز پھر ہم وہ نقصان کا سامنا کرتے ہیں. جی بلال صاحب نے جس طرح بتایا کہ آپ کو مختلف جو فصلیں ہیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے, اور ان پٹ کاسٹ آپ کو مینیج کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا رقبہ چھوٹا ہے تو آپ ایسے پروڈکٹس کا, ایسے پمپس کا انتخاب کریں جو کہ کم سولر پینل پر آپ کو زیادہ پانی دیں. اور جو شہزاد پمپس کی BLDC ٹیکنالوجی ہے, بلال کانجو صاحب نے متعدد کسٹمرز کو وزٹ کر کے یہ چیز وٹنس کی ہے, اور اس کے عینی شاہد گواہ ہیں کہ لوگ الحمدللہ سالہ سال سے شہزاد پمپس کے BLDC پمپ استعمال کر رہے ہیں, جس کی مدد سے بہت کم سولر پینل کے ساتھ ان کو بہت زیادہ پانی مل رہا ہے. لہٰذا اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے, آپ کچھ بات پہنچانا چاہتے ہیں بلال کانجو صاحب تک, تو آپ ضرور کمنٹ میں دیں. اور میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو فارمرز ہیں آپ ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. جی محمد بلال شہزاد اور محمد بلال کانجو صاحب شہزاد پمپس کے پلیٹ فارم سے, تھینک یو ویری مچ.